بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحفظ عقائد اہل سنت فورم کے تمام ممبران کی خدمت میں حاضری کا میں شرف حاصل کر رہا ہوں، اور یہ فورم اسی لیے مرتب کیا گیا ہے تاکہ عقائد اہل سنت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے جائیں۔ تو ایک تو میری گزارش ہے کہ جتنے بھی علماء کرام اس فورم سے وابستہ ہیں وہ اپنے مطالعہ میں جب بھی کوئی نئی چیز دیکھیں اور محسوس کریں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے عقیدے کو تحفظ مل سکتا ہے، عقیدہ مستحکم ہو سکتا ہے، تو اسے گروپ میں شیئر کریں، سارے علماء تک پہنچائیں تاکہ اس کو پھر علماء آگے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اس طرح سے ایک تو رابطہ برقرار رہتا ہے، اور پھر اس فورم کے جو بنانے کا اور اس کی تاسیس کا جو مقصد ہے وہ بھی بہتر طور پر پورا ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس بات کا احساس بھی بار بار اجاگر ہوتا رہتا ہے کہ یہ فورم کسی خاص مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، تو ہمیں اس مقصد کے لیے کام کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ مہینہ ذوالحجہ کا چل رہا ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور عظمت پر گزشتہ جمعہ بھی علماء کرام نے بیانات فرمائے، اور اگلا جمعہ بھی اس سے ہی قریب تر ہے، کیونکہ دونوں جمعات کے درمیان میں آیا ہے 18 ذی الحجہ۔ تو ایک چیز میں بھی پیش کرتا ہوں علماء کرام کی خدمت میں، اسے بھی لوگوں تک پہنچایا جائے تو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ یہ فروع کافی اہل تشیع کی کتاب ہے، اور اس میں علامہ کلینی جو کہ شیعوں کے نزدیک ایسے ہے جیسے کہ اہل سنت کے نزدیک امام بخاری ہے، تو علامہ محمد بن یعقوب کلینی نے یہ روایت لی ہے اس کے کافی کے فروع کافی کے صفحہ نمبر 754 پر، کہ جب حدیبیہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، تو الفاظ دیکھیے، الفاظ یہ ہیں اور یہ روایت کن سے نقل کی گئی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ روایت شروع ایسے ہوئی ہے، علی بن ابراہیم، علی بن ابراہیم یہ علامہ یعقوب کلینی کا استاد ہے، جس کو شیخ قمی کہا جاتا ہے۔ وہ آگے روایت کر رہا ہے، دو تین راویوں کے بعد پھر آ گیا عن ابی عبداللہ علیہ السلام، یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حدیبیہ کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ تو اس کے اندر یہ الفاظ ہیں، بایع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں مسلمانوں سے بیعت لی، وضرب باحدی یدیہ علی الاخری لعثمان، اور اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھ کر کہا کہ یہ میں عثمان غنی کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ نے چونکہ فرمایا کہ جنہوں نے بیعت کی درخت کے نیچے میں ان سب سے راضی ہو گیا، تو چونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہاں تھے نہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس طرح اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے کر ان کی طرف سے بیعت کی۔ تو یہ میں اس کا فرنٹ پیج بھی اور یہ پیج بھی آپ کو علماء کرام کو میں روانہ کرتا ہوں کہ آپ نے ان کے لیے بیعت کی۔ وقال المسلمون، اور مسلمان کہہ رہے تھے، صحابہ کرام حدیبیہ میں کہہ رہے تھے، طوبی لعثمان، کہ کیا خوش نصیبی ہے عثمان کی، قد طاف بالبیت، وہ تو بیت اللہ کا طواف کر چکا، یعنی وہ تو مکہ مکرمہ میں پہنچ چکا اور وہ تو طواف کر کے فارغ ہو گیا ہوگا، اور ہم یہاں حدیبیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وسعی بین الصفا والمروہ، اور اس نے تو صفا و مروہ کی سعی بھی کر لی ہوگی۔ وہ احل، اور وہ تو
احرام سے نکل گیا ہوگا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. دیکھیے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان غنی پر کتنا بھروسہ ہے. کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کان لیفعل، وہ ایسا نہیں کر سکتا، یعنی ہمارے بغیر وہ طواف کعبۃ اللہ نہیں کر سکتا. فلما جاء عثمان، جب حضرت عثمان غنی واپس آئے، قال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اطفت بالبیت، اے عثمان کیا تو نے بیت اللہ کا طواف کر لیا؟ فقال، حضرت عثمان غنی نے عرض کیا ما کنت لأطوف بالبیت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یطف، کہ جب میرے آقا نے، جب میرے محبوب نے، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف نہیں کیا تھا تو ما کنت لیطوف بالبیت، میں بیت اللہ کا طواف کیسے کر سکتا تھا. تو اس واقعہ سے ہمیں حضرت عثمان غنی کی کون کون سی عظمتیں معلوم ہوئیں. ایک تو یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ہاتھ نے، سرکار نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا، اور ایک تو ان کو بیت میں شامل کیا، اور جو اللہ نے رضا کا اعلان کیا اس میں ان کو بھی شامل کیا. اور دوسرا یہ عثمان غنی کی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا، اور اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ نبی کا جو ہاتھ ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے. تو گویا بالواسطہ عثمان غنی کا ہاتھ رسول اللہ کا ہاتھ ہے، اور رسول اللہ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ پہلا قرآن چونکہ عثمان غنی کے دست مبارک سے لکھا جانے والا تھا، تو اللہ نے یہ سارے اسباب مہیا کر کے فرمایا کہ قرآن ایسے ہی نہیں لکھا گیا، کلام خدا بدست خدا لکھا گیا ہے. یہ شان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، یہ فضیلت ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ایسا نہیں ہے جیسا کہ ہمارا ہاتھ ہے. یہ اعزاز کی باتیں ہیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرمائی ہیں. تو یہ ایک میری طرف سے چیز میں علماء تک پہنچا رہا ہوں کہ اس کو آگے تک پہنچایا جائے تاکہ عقیدے کی مضبوطی ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.